کئی مرتبہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح خداوند کو جو صلیب کے اوپر ظلم اس کے اوپر کیے گئے وہ اتنے زیادہ نہیں تھے. مسیح خداوند کو جس مدت تک صلیب پر ٹانگا گیا وہ بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی. اس لیے مسیح خداوند جو تھے وہ صلیب پر سے زندہ ہی اتر آئے. مسیح خداوند کی ذات کا سب سے اہم پہلو جو ہے وہ اس کی اس دنیا میں آمد کا نقطۂ عروج ہے، اور وہ ہے اس کا مردوں میں سے زندہ ہونا. لیکن مردوں میں سے زندہ ہونے سے پہلے جس حقیقت کے بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے اور جس حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے وہ دراصل مسیح خداوند کی موت ہے. ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں تک بھی خداوند کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو بھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے، اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ وہ بھی خداوند کے کلام کو سیکھنے کے اس سلسلے میں شریک ہو سکیں. شکریہ. مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو. میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے. مسیح خداوند کی ذات کا سب سے اہم پہلو جو ہے وہ اس کی اس دنیا میں آمد کا نقطۂ عروج ہے، اور وہ ہے اس کا مردوں میں سے زندہ ہونا. لیکن مردوں میں سے زندہ ہونے سے پہلے جس حقیقت کے بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے اور جس حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے وہ دراصل مسیح خداوند کی موت ہے، جسے ہم اس کی صلیبی موت بھی کہتے ہیں. کئی مرتبہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح خداوند کو جو صلیب کے اوپر ظلم اس کے اوپر کیے گئے وہ اتنے زیادہ نہیں تھے. مسیح خداوند کو جس مدت تک صلیب پر ٹانگا گیا وہ بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی. اس لیے مسیح خداوند جو تھے وہ صلیب پر سے زندہ ہی اتر آئے. یہ مسیح خداوند ادھموئے ہو گئے تھے، اور جب انہیں اتارا گیا، ان کو خوشبوئیں ملی گئی، ان کو دوائیاں ملی گئی تو وہ ٹھیک ہو گئے. یہ بات کہنے میں بڑی دلچسپ ہے، لیکن یہ بات دیکھنے میں اور سوچنے میں بہت گھمبیر ہے. مسیح خداوند کو ایک سیاسی قیدی کے طور پر لیا گیا، اور ایک رات میں اسے 3 سیاسی اور 3 مذہبی عدالتوں میں پیش کیا گیا. وہ کبھی اسے کھینچ کے ادھر لے کے جا رہے ہیں، کبھی کھینچ کے دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں، پھر تیسری طرف لے کے جا رہے ہیں، پھر چوتھی طرف لے کے جا رہے ہیں، پھر 5ویں طرف اور پھر 6ٹھی طرف. یعنی کہ 6 مختلف عدالتوں میں ایک رات میں اس کو لے جایا گیا تھا. اس کو انہوں نے زنجیروں سے باندھا ہوا تھا. وہ جہاں بھی اسے لے کے جاتے تھے اس کی تذلیل کرتے تھے، اس کی تضییق کرتے تھے، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے، اور اسے ذہنی طور پر ٹارچر کرتے تھے، اور وہ ان تمام چیزوں کو برداشت کر رہا تھا. اور مسئلہ تب بڑا ہوتا ہے جب اسے کوڑے مارے جاتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، وہ مسیح خداوند کو کوڑے مارنے کا ڈرامہ نہیں کر رہے تھے، وہ اسے سچ مچ کوڑے مار رہے تھے. آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں دفعہ سنا ہوگا کہ کس قسم کے کوڑے ہوتے تھے. جب ان کوڑوں کو مارا جاتا تھا تو وہ انسان کے جسم پہ سے گوشت کو کھینچ لیتے تھے، اتار لیتے تھے، اور انسان کے جسم پہ رگاریاں بن جاتی تھیں. مسیح خداوند کو ان کوڑوں سے مارا گیا، اور کم از کم 40 کوڑے جو تھے اس کو مارے گئے. ان کوڑوں سے بننے والے زخموں سے خون بہتا تھا، اور پھر انہوں نے مسیح خداوند پہ ایک پوشاک ڈال دی. اور وہ پوشاک جو تھی وہ بظاہر تو مسیح خداوند کو عزت دینے یا اس کا مذاق بنانے کے لیے انہوں نے ڈالی، لیکن یہ ذرا دیکھیں کہ جب وہ اس پوشاک کو اس کے جسم سے کھینچتے تھے تو اس پوشاک کو کھینچنے سے اس کے جو زخم تھے وہ تھوڑی دیر کے لیے اس پوشاک کے لگنے سے، جیسے پٹی جب آپ کسی زخم پہ لگاتے ہیں اور دوبارہ جب اس زخم سے اس پٹی کو اتارتے ہیں تو وہ اس زخم کو چھیل دیتی ہیں. اسی طریقے سے مسیح خداوند کے جسم پہ جب وہ اس کپڑے کو رکھتے تھے اور اسے کھینچتے تھے تو اس کے زخم دوبارہ پھٹ جاتے ہوں گے. اس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، اس کے جسم میں پانی کی کمی واقع ہو رہی تھی. اور اس کے بعد جب مسیح خداوند کو مصلوب کیا گیا تو اس کے جسم میں کیل ٹھوکے گئے. 5 سے 7 انچ کے کیل جو تھے مسیح خداوند کی
جسم میں ٹھوکے گئے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ شاید مسیح خداوند کے یہاں پر کیل ٹھوکے گئے، لیکن اگر آپ غور کریں تو یہاں پر اگر کیل ٹھوکا جائے تو انسان کے جسم کا وزن، جسم کا یہ حصہ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے یقیناً مسیح خداوند کے جسم پہ جو کیل ٹھوکے گئے تھے وہ یہاں ٹھوکے گئے تھے، اور مسیح یسوع کا جو جسم ہے اس ہڈی کے وسیلے سے اس کیل کے اوپر لٹک سکے، اور اس کے ساتھ مسیح خداوند کے جو پاؤں تھے ان کو بھی کیلوں کے ساتھ اس صلیب پہ جڑ دیا گیا۔ اور ذرا دیکھیں کہ جب وہ مسیح خداوند کے جسم کو کیلوں کے ساتھ جڑ رہے تھے تو یاد رکھیں کہ مسیح یسوع کے جسم سے لگاتار خون بہ رہا تھا، اس کی کوئی مرہم پٹی نہیں تھی ہوئی، اسے کوئی ایسی چیز نہیں تھی دی گئی جس کی وجہ سے اس کا جو جسم تھا وہ ان زخموں کو بند کر دیتا۔ جسم میں جو خون کی مقدار تھی، زخموں سے رسنے والے خون کی وجہ سے وہ کم سے کم تر اور کم ترین ہوتی جا رہی تھی، اور اس سے بھی کمال یہ کہ جب مسیح خداوند کو صلیب پر لٹکا دیا گیا تو اس کے بعد جتنے گھنٹے تک مسیح خداوند کو وہاں لٹکائے رکھا، اس کی وجہ سے اس کے جسم سے خون بھی بہ رہا تھا، اس کے جسم سے پسینے کی وجہ سے پانی بھی کم ہو رہا تھا، اور پانی اور خون کے لگاتار اس بہاؤ کی وجہ سے اس کے جسم میں دراصل ڈی ہائیڈریشن ہو رہی تھی، اور ڈی ہائیڈریشن ہونے کی وجہ سے دراصل وہ اپنے آپ میں لگاتار کمزور سے کمزور تر اور کمزور ترین ہوتا جا رہا تھا۔ اسی لیے مسیح خداوند جو تھا اس نے جب اپنی جان دی اور اس نے اپنی روح خداوند کے حضور سونپ دی تو اس کے بعد اس کو چیک کرنے کے لیے سپاہیوں کو بھیجا گیا۔ سپاہیوں کا کام ہوتا ہے لوگوں کو مارنا، ان کا کام لوگوں کو زندہ چھوڑنا نہیں ہوتا۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ مسیح یسوع سیاسی اور مذہبی بیک وقت دو حیثیتوں کا قیدی تھا۔ وہ سیاسی عدالتوں میں گیا تھا اس لیے وہ سیاسی قیدی بھی تھا، وہ مذہبی عدالتوں میں گیا تھا اس لیے وہ مذہبی قیدی بھی تھا، اس لیے اس کی ان دونوں حیثیتوں کی وجہ سے اس کا مارا جانا بہت ضروری تھا۔ اس لیے جب اس کے دائیں اور بائیں لٹکائے ہوئے ان ڈاکوؤں کی ٹانگوں کو توڑا گیا تو مسیح خداوند کو اس نے غور سے دیکھا، اور جب غور سے دیکھا تو انہیں لگا کہ شاید مسیح خداوند کے جسم میں جو حرکت نہیں ہے شاید وہ مر گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے جو انتہا کی وہ دراصل یہ تھی کہ انہوں نے مسیح خداوند کے موت کو کنفرم کیا۔ دیگر جو دو ڈاکو تھے ان کی موت کو کنفرم کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کی ٹانگیں توڑ کے ان کو پھینک دیا گیا تھا، اور اس جگہ پر پھینکا ہوگا جہاں ان سے پہلے بھی اس طرح کی جو مجرم تھے ان کی لاشوں کو یا زندہ لوگوں کو پھینک دیا جاتا تھا لاشوں میں، جہاں گلی سڑی لاشوں کے درمیان رہنے کے تھوڑی دیر کے بعد وہ مر جاتے ہوں گے۔ مسیح خداوند کی موت کو کنفرم کیا گیا، اور مسیح خداوند کی موت کو کنفرم کرنے کے لیے کسی بے وقوف یا ایسے بندے کو نہیں بھیجا ہوگا جو کسی انسان کی موت میں اور بے ہوشی میں فرق پیدا نہ کر سکے، بلکہ ایک ایسے بندے کو بھیجا گیا ہوگا جس کو زخم لگانا آتا تھا، جس کو زخم لگا کر یہ چیک کرنا آتا تھا یہ بندہ مرا ہے یا نہیں مرا۔ اور اس نے مسیح خداوند کو جب چیک کیا تو اس نے باقاعدہ چیک کیا، اس نے مسیح خداوند کی پسلی کے نیچے سے نیزہ مارا جو اس کے دل تک آر پار ہو گیا، اور دل جو ہے اس کے اندر مسیح خداوند کے آخری سانس کے وقت جو خون تھا وہ دل کے اندر تھا، اور دل کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے، ایک کور ہوتا ہے سفید رنگ کا جس کو ہم پیریکارڈیم کہتے ہیں۔ پیریکارڈیم اور دل کی جھلی کے درمیان میں ایک فلوئڈ ہوتا ہے یا ایک مایع ہوتا ہے جس کو ہم پیریکارڈیم فلوئڈ کہتے ہیں۔ اور جب مسیح خداوند کو نیزہ مارا گیا تو نیزہ جو تھا وہ آر پار ہو گیا اور وہ سیدھا دل میں جا کے لگا، تو جو پیریکارڈیم میں جو پیریکارڈیم فلوئڈ تھا وہ پانی کی طرح بہہ نکلا، اور جو نیزہ تھا وہ دل کے اندر چلا گیا تھا، اس لیے دل میں موجود جو خون تھا وہ اور پیریکارڈیم فلوئڈ دونوں بہہ نکلے۔ اور یوحنا رسول اس بات کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 34ویں آیت، مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہہ نکلا۔ یہ خون اور پانی کا بہہ نکلنا ایک عجیب بات ہے،
کیونکہ انسان کا جسم جو ہے اس میں خون اور پانی ایسے نہیں بھرا ہوا جیسے کسی تھیلوں کی مانند بھرا ہو، بلکہ یہ انسان کے اندر وریدوں اور شریانوں میں حرکت کرتا ہے۔ اس لیے جب مسیح خداوند کے جسم میں انہوں نے اس نیزے کو مارا تو وہ پیریکارڈیم کو پھاڑتا ہوا دل کے اندر گھس گیا تھا، اور دل کے اندر گھسنے کی وجہ سے جو دل میں خون تھا وہ اور پیریکارڈیم فلوئڈ جو تھا وہ دونوں بہہ نکلے، اور مسیح خداوند کی موت کو انہوں نے کنفرم کر دیا کہ اب ہم نے اس کے دل کو چھید دیا ہے، اب یہ زندہ نہیں ہوگا، اور اسی لیے انہوں نے مسیح خداوند کی موت کو کنفرم کیا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ آج بہت سارے لوگ آپ کو کہیں گے مسیح موا ہی نہیں، مسیح یسوع زندہ ہی اتر گیا، مسیح یسوع کی موت واقع ہوئی ہی نہیں۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ مسیح خداوند کی موت صلیب پر نہیں ہوئی، ان کے سامنے اس حقیقت کو رکھیں جو ہم نے آپ کے گوش گزار کی ہے، کہ اس کے دل تک کو چیر دیا گیا تاکہ 1% بھی اس کے زندہ ہونے کا امکان باقی نہ رہے۔ اس نے اپنی جان دی، لیکن حسن اتفاق یہ ہے کہ اس نے اپنی جان تب دی جب اس نے خود کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ نہ وہ کوڑوں سے مرا، نہ وہ ان زخموں سے مرا جو اس کے جسم پہ لگے تھے، وہ مرا تب جب اس نے اپنی روح خداوند کے ہاتھوں میں سونپی اور اسے کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ مسیح خداوند کی موت سائنٹیفکلی بھی موت ہی تھی، وہ کسی مجذوب کی بڑھ نہیں تھی جس نے بس ایسے ہی کہہ دیا کہ وہ مر گیا ہے۔ اسے چیک کیا گیا ہوگا، اور تھورولی چیک کیا گیا ہوگا، اور اس کے بعد کنفرم کیا کہ اب یہ مر چکا ہے۔ اس کے بعد اس کی لاش جو تھی وہ یوسف اور دیگر شاگردوں کے حوالے کی گئی ہوگی۔ شکریہ۔